صوبے میں جانتا ہوں یا بلوچستان میں جانتا ہوں کوئی باعزت انسان بھتے دیے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ ہے، ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ ہندوستان ہر لحاظ سے ہم سے 10 سے 15 گنا زیادہ طاقتور اور بڑا ہے۔ دفاعی لحاظ سے بھی ہمارے اور ان کی نسبت تقریباً یہی ہے، لیکن پاکستان نے جس جرأت کے ساتھ اس کا دفاع کیا، اس کے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا، جن جہازوں اور جن پائلٹوں پر ان کو غرور تھا، پاکستان نے ان کے غرور کو زمین بوس کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھا اور ہر طرف سے داد تحسین ملی ہماری دفاعی قوت کو۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری دفاعی قوت اپنی آئینی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے اور خود کو وہاں تک ملک کی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پرامن ماحول ملے۔ ہمارے ملک میں 9/11 کے بعد ہم مسلسل میدان کارزار بنے ہوئے ہیں اور لڑائیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، جو کسی زمانے میں جرم تصور کیا جاتا تھا۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج وہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے اور سرے سے محسوس ہی نہیں کیا جا رہا کہ یہاں بد امنی ہے، یہاں لوگ محفوظ نہیں ہے۔ جتنے باعزت لوگ جن کو کم از کم اپنے صوبے میں جانتا ہوں یا بلوچستان میں جانتا ہوں، کوئی باعزت انسان بھتے دیے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ ہے، ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا۔ ہندوستان ہر لحاظ سے ہم سے 10 سے 15 گنا زیادہ طاقتور اور بڑا ہے۔ دفاعی لحاظ سے بھی ہمارے اور ان کی نسبت تقریباً یہی ہے، لیکن پاکستان نے جس جرأت کے ساتھ اس کا دفاع کیا، اس کے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنایا، جن جہازوں اور جن پائلٹوں پر ان کو غرور تھا، پاکستان نے ان کے غرور کو زمین بوس کر دیا۔ یہ سب کچھ دیکھا اور ہر طرف سے وہ میں حکومتی ریٹ موجود نہیں ہے۔ یہ اعادہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ اگر 2 صوبوں کے اندر حکومتی ریٹ ہی موجود نہیں ہے تو ہم کس چیز کے شادیانے بجا رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک میں بھی محفوظ نہیں ہیں اور دنیائے اسلام بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان تمام تر حالات میں ہماری قانون سازیاں اپنے ڈرافٹ کے اندر چیخ کر خود بتلاتی ہیں کہ اس قانون کے پیچھے کس کا پریشر ہے۔ آپ ہمیں اس ڈرافٹ کے پیچھے خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ IMF کا پریشر ہے، آپ خود ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ FATF کا دباؤ ہے، آپ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ قانون سازی اقوام متحدہ کے
دباؤ پہ کر رہے ہیں، ان کی خواہش اور ترغیب پہ کر رہے ہیں۔ ہماری ساورنٹی کدھر گئی؟ ہم ایک آزاد ملک کی حیثیت سے ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی مناتے ہیں۔ ہم اس دعوے کے ساتھ کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ایک آزاد قوم، ہم اس دعوے کے ساتھ کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ایک آزاد قوم ہیں، لیکن بین الاقوامی سیاسی ادارے، انسانی حقوق کے ادارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک یا پسماندہ ممالک وہ بین الاقوامی اداروں کے قراردادوں، ان کے پاس کیے ہوئے قوانین وہ ہمارے ہاں مؤثر ہیں، اور ہمارا اپنا آئین اور قانون غیر مؤثر اور معطل ہو جاتا ہے۔ اس سے ابھی حال ہی میں آپ نے وہ قانون سازیاں کی ہیں جس کے آپ کا اپنا آئین ایسی قانون سازی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ کبھی ہم نے اپنا احتساب کیا ہے؟ کبھی ایک لمحہ کے لیے سوچا ہے؟ اور جب آپ اس ملک کے اندر آئین کو پامال کرتے ہیں، جب آپ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کو پامال کرتے ہیں، تو کبھی اس کو حقوق انسان کا لقب دے دیتے ہیں، تو کبھی ان کو حقوق نسوان کا لقب دے دیتے ہیں۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ اسی ایوان کے اندر ہم نے وہ قانون سازی بھی دیکھی، ہم نے ہی اس کا دفاع کیا، لیکن وہ قانون پاس ہو گیا تھا کہ حد زنا، اس میں زنا بالجبر اور زنا بالرضا کے درمیان فرق کیا گیا، اور زنا بالرضا کے حوالے سے قوانین معطل کر دیے گئے، تبدیل کر دیے گئے، آئینی ترمیم تک کی گئی اور سہولتیں مہیا کی گئیں۔ لیکن آج ہم 18 سال کی عمر کو نکاح کے لیے پابند کر کے اس پر سزائیں دے رہے ہیں۔ دولہا دلہن کو بھی سزا، ان کے والدین کو بھی سزا، اس نکاح خان کو بھی سزا۔ یہ کس قانون کے تحت اس قسم کی سزائیں آپ نافذ کر رہے ہیں؟ جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر رہا ہے، تمام علماء کرام اس کو مسترد کر رہے ہیں، جو قرآن و سنت کے حوالے سے اتھارٹی تصور کیے جاتے ہیں وہ اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ جناب اسپیکر، مسئلے کی نزاکت کو دیکھیں، اس پہلو پہ نظر ڈالیں کہ ہم جائز نکاح کے لیے تو مشکلات پیدا کر رہے ہیں اور زنا بالرضا کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں۔ یہ علامت ہے ایک پاکستان کی اسلامی مملکت کی۔ اس کے بعد ہم اس کو اسلامی مملکت کہیں گے؟ یہ کوئی صرف جھومر ہے کہ ہم ماتھے پہ اس کو لٹکاتے رہیں؟ آپ نے اس آئین کے اندر اپنے آئین کو پامال کیا ہے۔ آپ نے ایک مسلمان ملک کے پارلیمنٹ کے طور پر قرآن و سنت کو پامال کیا ہے۔ کب احساس ہوگا آپ کو؟ اور جب اس پر تنقید کی جاتی ہے تو ادارے بھی، اور پتہ نہیں ان کے کام آنے والے کیا کیا لوگ، این جی اوز، وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھائی کبھی آپ اوپن ڈیبیٹ کریں، تم بتاؤ ہمیں تمہارا ملحدانہ فکر، تمہارا لبرل سوچ، تمہاری آزاد خیالی، تمہاری روشن خیالی آمنے سامنے آ کر ہم بتائیں گے آپ کو کہ وہ کس قدر تاریک ہے اور قرآن و سنت کس قدر روشن ہے اور کس قدر انسانیت کا محافظ ہے۔ چھپے چھپے پھرتے رہتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں، گھر گھر میں ایک ایک ممبر کے گھر جاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس قسم کی لابنگ کے نتیجے میں ہماری قانون سازی ہوتی ہے۔ نہ ہمارا آئین اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہمارا ملک اس کا تقاضا کرتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ اس کا تقاضا کرتا ہے، اور اس ملک کے اندر وہ کچھ ہو رہا ہے کہ جو خود یورپ میں نہیں ہو رہا۔ کہ اس پر سزائیں دے رہے ہیں، دولہا دلہن کو بھی سزا، ان کے والدین کو بھی سزا، اس نکاح خان کو بھی سزا۔ یہ کس قانون کے تحت اس قسم کی سزائیں آپ نافذ کر رہے ہیں؟
جبکہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر رہا ہے، تمام علماء کرام اس کو مسترد کر رہے ہیں، جو قرآن و سنت کے حوالے سے اتھارٹی تصور کیے جاتے ہیں۔ ہمیں فوج کی قربانیوں کا احترام ہے، لیکن قوم نے جو قربانیاں دی ہیں، نہت تھی قوم نے کہ ہم ان کا دفاع نہیں کر سکتے، ہمارے پاس صلاحیت و استعداد ہی نہیں ہے۔ مجھے کراچی میں بتایا گیا کہ عین عید کے روز دو سالہ بچے اغوا کر لیے گئے، اور جس دن مجھے یہ بتایا جا رہا تھا اس وقت تک وہ برآمد نہیں ہو سکے تھے۔ کہاں گئی انسانیت؟ کس کو آپ انسانیت کا درس دینا چاہتے ہیں؟ انسان تو یہ کچھ کر رہا ہے، اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے کون سا نظام ہوگا جو مجھے روشنی دے سکے اسلام سے پہلے کے معاشرے کو، اسلام سے پہلے کے دور کو؟ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم دور جاہلیت کہتے ہیں۔ اگر اس وقت اللہ کے دیے ہوئے نظام سے مبرہ ہو کر اپنی حیوانی خواہشات کے تحت زندگی گزارنے کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، تو آج بھی اس طرح کی سوچ کو میں جاہلیت سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ قطر قوم کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ ہم اپنا فکری ہتھیار بھی پھر ایک دفعہ ہم بارود اور میزائل اور بمباریوں کے نشانے پہ ہیں۔ ہم نے بہت خون دے دیا ہے، ہماری قوم بہت قربانیاں دے چکی ہیں۔ ہمیں فوج کی قربانیوں کا احترام ہے، لیکن قوم نے جو قربانیاں دی ہیں، نہت تھی قوم نے کہ ہم ان کا دفاع نہیں کر سکتے، ہمارے پاس صلاحیت و استعداد ہی نہیں ہے۔ مجھے کراچی میں بتایا گیا کہ عین عید کے روز دو سالہ بچے اغوا کر لیے گئے، اور جس دن مجھے یہ بتایا جا رہا تھا اس وقت تک وہ برآمد نہیں ہو سکے تھے۔ کہاں گئی انسانیت؟ کس کو آپ انسانیت کا درس دینا چاہتے ہیں؟ انسان تو یہ کچھ کر رہا ہے، اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے کون سا نظام ہوگا جو مجھے روشنی دے سکے اسلام سے پہلے کے معاشرے کو، اسلام سے پہلے کے دور کو؟ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم دور جاہلیت کہتے ہیں۔ اگر اس وقت اللہ کے دیے ہوئے نظام سے مبرہ ہو کر اپنی حیوانی خواہشات کے تحت زندگی گزارنے کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، تو آج بھی اس طرح کی سوچ کو میں جاہلیت سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ قطر قوم کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ ہم اپنا فکری ہتھیار بھی پھینک دیں آپ کے سامنے؟ ہم اپنا عقیدہ و ایمان، اس کا ہتھیار بھی آپ کے سامنے پھینک دیں، سرنڈر ہو جائیں؟ میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر ریاست کے ذمہ داروں کو، حکمرانوں کو اس قسم کے ایجنڈا قبول و منظور ہے، تو پھر آپ کی اس سوچ کے خلاف میں اس ایوان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔
یہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہو. کچھ اللہ کو سامنے رکھے. یہ 99 نام کا ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں. ہم اللہ کی 99 صفات کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ہم نے لکھے ہیں سر کے اوپر کہ ان کی برکتیں نازل ہوں. لیکن جو کرتوت ہمارے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں, جو انہی ناموں کے نظام کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم اس کی برکات کے منتظر ہوں گے یا اس کے پھٹکار کے منتظر ہوں گے. کچھ تو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. آج ہمارا فلسطینی 60,000 سے زیادہ شہید ہو چکا ہے, اور ابھی تک میرے مسلمان بھائی کا خون پی پی کر صہیونی درندوں کا پیاس نہیں بجھ رہا. مسلسل بمباریاں جاری ہیں. 2 روز کے اندر 1,500 لوگ شہید ہو چکے ہیں. مجھے ابھی راستے میں ایک صحافی نے پوچھا, اور وہ ریکارڈ بھی کر رہا تھا, موجود ہیں کہ وہ امت مسلمہ کی قیادت کرے, اور ہم ہیں کہ ملک کے داخلی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں, اور خطے کی صورتحال میں بھی ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں. قیادت خاک کریں گے ہم. یہی پیغام اس پارلیمنٹ سے امت مسلمہ کو جانا چاہیے, OIC کو جانا چاہیے. بین الاقوامی اداروں کی کوئی حیثیت اب نہیں رہی. OIC ایک دکھاوا ہے, OIC. سلامتی کونسل 5 بڑے ممالک, ترقی یافتہ ممالک کی منوپلی ہے. پورا اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی امریکہ کی لونڈی ہے. جب وہ چاہیں ہماری سیاست پر بھی قبضہ کر لیں, ہم سے قانون سازی کا حق بھی چھین لیں, ہم ان کے دباؤ پر قانون سازیاں کرتے رہیں, معیشت ان کی خواہشات کے تابع کریں. اور یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, اگر وزیر خزانہ صاحب موجود ہوتے تو میں ان کی موجودگی میں یہ کہتا کہ وزیر خزانہ صاحب, یہ بجٹ آپ نے تیار نہیں کیا, یہ IMF نے تیار کیا ہے اور آپ نے پڑھ کر سنایا ہے. آپ کے اندر اس وقت بجٹ بنانے کی صلاحیت بھی ختم ہو چکی ہے. کب ایک طاقتور ملک کی حیثیت اختیار کریں گے ہم؟ ایران اگر اسرائیل کو جواب دے رہا ہے تو ایران کے ہاتھ روکے جاتے ہیں. اگر پاکستان انڈیا کو جواب دیتا ہے تو پاکستان کے ہاتھ روکے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے تو ان کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے. ہندوستان کے مسلمان کا قتل عام ہوا اسی مودی کے ہاتھوں. یہ مسلم دشمن. اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دوستوں سے معذرت کے ساتھ, کہ اس کو پاک انڈیا جنگ نہ کہا جائے, یہ پاک مودی جنگ تھی. کیونکہ پاکستان متحد تھا اور ہندوستان کی حکومت کو ہندوستان میں کوئی تائید حاصل نہیں تھی. وہ اکیلے ہندوتوا کارڈ کھیل رہا تھا, اور ایک سرکار پاکستان پہ حملہ کر رہی تھی, اس کی اپوزیشن نے بھی ساتھ نہیں دیا, وہاں کی اقلیت نے بھی ساتھ نہیں دیا, وہاں کے سکھ نے بھی ساتھ نہیں دیا, وہاں کے مسلمان نے بھی ساتھ نہیں دیا. تو یہ صرف مودی کی جنگ تھی. تو جو اکیلے جنگ لڑے گا اور قوم ساتھ نہیں ہوگی تو یہ. قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان اظہار خیال کر رہے تھے. آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا. ان کا کہنا تھا کہ ایوان میں ملک کے داخلہ امور خارجہ تعلقات پر بات ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج آپ لڑے اور قوم آپ کے ساتھ تھی تو نتائج کیا سامنے آئے. لیکن ہمیں خطے کی سیاست میں
اس کے اچھے نتائج حاصل کرنے کی اسٹریٹجی بنانی ہوگی، سوچ سمجھ کر بنانی ہوگی۔ ہمیں خطے میں ایران کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کو کھل کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ہمیں کھل کر اہل غزہ کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہود ہنود یہ ایک ہیں، وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ اگر فلسطین سے آگے لبنان پر وہ حملہ کر چکا ہے، اگر وہ شام پر حملے کر چکا ہے، پرانے قبضے ایک طرف، حال ہی میں جو اس نے شام کی دفاعی قوت کو تباہ کیا ہے، عراق پہ جو کچھ گزری ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد ایران، اس کے بعد اب پاکستان۔ تو فلسطین، لبنان، شام، عراق، ایران اور اب پاکستان، اور پاکستان کی ایٹمی قوت کو تباہ کرنا ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ ادھر سے ہندوستان ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ہم خطے میں، خطے کے ممالک۔ قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون سازیاں چیخ چیخ کر بتاتی ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا دباؤ ہے۔ اب خود ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ IMF FATF کا دباؤ ہے۔ حال ہی میں ہم نے وہ قانون سازیاں کی ہیں جس میں آئین اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے اسی ایوان میں ایک قانون پاس کیا لیکن اسے بدل دیا گیا۔